الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ناظم جلسہ حافظ جمیل حفظہ اللہ تلنی پاڑا سے تشریف لائے شیخ عمران سلفی حفظہ اللہ، ہمارے اس علاقے کے ایک سیاسی آئیکن، سامنے موجود میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ داخل ہوگا۔ رمضان کی مناسبت سے ایک حدیث ہمیشہ ہم سنتے آتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو آدمی رمضان میں روزہ رکھے گا ایمان اور نیکی کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سبھی گناہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر غور کیا جائے تو اس حدیث میں 4 چھوٹے چھوٹے حروف ہیں، 4 الفاظ ہیں۔ ایک ہے من صام رمضان، جس نے رمضان میں روزہ رکھا۔ دوسرا ہے ایمانن، ایمان کے حالت میں۔ تیسرا ہے احتساباً، نیکی کی نیت کے ساتھ۔ چوتھا جملہ ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سبھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے ماضی میں جا کر کے، اپنے پاسٹ میں جا کر کے، اپنے بھوت کال میں جا کر کے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکے۔ ہم نے آج سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے جو غلطی کی، آج ہم چاہیں کہ ہم جائیں، جا کر 3 سال پہلے کا وہ زمانہ دوبارہ پائیں، ٹائم ٹریول کریں اور جا کر کے اس غلطی کو ٹھیک کر لیں، تو دنیا میں کسی کو اللہ نے طاقت نہیں دیا۔ لیکن اسلام کی یہ خوبصورتی دیکھیے کہ اسلام میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان 4 سال 6 سال 10 سال پہلے جو غلطی کیا،
اگر اسے سدھارنا چاہے تو اس کے سدھارنے کے لیے ایک راستہ ہے. وہ راستے کئی ایک ہیں، وہ ہے مغفرت کا راستہ، گناہوں کی معافی کا راستہ، گناہوں کے دھونے کا راستہ. اور اس کے معافی کا اور دھونے کا بہت سارا ذریعہ ہے. اس میں سے ایک ہے رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا. آپ روزے رکھ کر کے رمضان کے مہینے میں آپ اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، جو آپ کے بیتے کل ہیں اس کی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں. لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں. ایسے ہی آدمی روزہ رکھ لے اور اللہ رب العالمین سے گناہ بخش دے گا؟ نہیں. اس کی جو شرطیں ہیں آج اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. روزہ تو تقریباً مسلم گھر میں اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں. 7 سال 8 سال کا بچہ بھی پریکٹس کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے، بڑے بوڑھے بزرگ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. تو کیا روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ صبح سے شام تک بھوکے رہ کے بات بن گئی اور اس سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں. تو رمضان کے مہینے میں ہم کیسے روزہ رکھیں کہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے ایمانن، ایمان ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین پر ایمان. اللہ رب العالمین پر ایمان. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان ہے. اچھا، آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس ایمان ہے؟ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ایگزام لے لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں. ہر کوئی اپنا امتحان خود لے، دوسرے ایگزامینر کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنے بارے میں خود سب سے بہتر جانتا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان نہ ہو تو رمضان کے روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوں گے. ایمان ہونا شرط ہے. تو ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس میں الگ الگ طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں. اس کو ہم اگر ایک جگہ جمع کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ہے اللہ رب العالمین کو رب جاننا، اس کے ناموں پر ایمان رکھنا اور اسی کی عبادت کرنا، جس کو توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے. ایمان اسی کا نام ہے. توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اسی نے پیدا کیا ہے، وہی زندگی دیا ہے، وہی ہوائیں چلاتا ہے، اسی کے حکم سے پتے ہلتے ہیں، اسی کے حکم سے گھاس پھوس اگتے ہیں، اسی کے حکم سے پیڑ پودے اگتے ہیں. وہی روزی دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے. زندگی میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. اللہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سسٹم بناتا ہے نا. چوری نہ ہو اس کے لیے پولیس کا بندوبست ہوتا ہے، ڈکیتی نہ ہو اس لیے سرکاریں، حکومتیں سیکورٹی فورسز کا انتظام کرتی ہیں. مجرم کو سزا دینے کے لیے عدالتیں بنائی جاتی ہیں تاکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو. ذرا یہ بات مان لیجئے یا سن لیجئے کہ چوری تو پولیس والا روک لے گا، زلزلہ کو کون روکے گا؟ امفان آئے گا تو کون روکے گا؟ یاس آئے گا تو اسے کون روکے گا؟ آندھی آئے گی تو اسے کون روکے گا؟ بیماری آئے گی تو اسے کون روکے گا؟ ڈپریشن میں انسان چلا گیا تو کون روکے گا؟ ہارٹ اٹیک ہوا تو اسے کون روکے گا؟ انسان کی زندگی میں بہت سی پریشانی ایسی بھی آتی ہیں جسے روکنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے.
بڑی سی بڑی سیکورٹی فورس ہو، بڑی سی بڑی عدالتیں ہوں، بڑی سی بڑی حکومتیں ہوں، بڑے سے بڑے سرکار ہوں، بڑے سے بڑے تنظیم ہو، آرگنائزیشنز ہو، لیکن اس طوفان کو، اس زلزلے کو، اس ہوا کو، اس بارش کو، اس تیز دھوپ کو، اس سخت کی سردی کو اور اس طرح سے آنے والی مختلف مصیبتوں کو روکنے والی طاقت اس دنیا میں کوئی نہیں. اس پر صرف اور صرف ایک ذات کا کنٹرول ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جس دن انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ میرا رب اللہ ہے، ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہی بادشاہ بناتا ہے، وہی حکومتیں چھینتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو اے اللہ، تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت سے اتار دیتا. ہم جانتے ہیں ایک زمانے میں ہندوستان میں مختلف دور گزرا ہے. مغلوں نے حکومت کی، لودھیوں نے حکومت کی، چنگیزیوں نے حکومت کی، سعیدیوں نے حکومت کی، ایبک نے حکومت کی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے حکومت کی، لیکن آج ان کے فیملی میں سے کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہے. تو اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہ بناتا ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے کرسی سے اتار دیتا ہے. جمیل خیر آبادی نے کہا تھا، اتارے جاؤ گے جب تخت سے تو یہ جانو گے کہ بٹھانے والا ہی دراصل سب سے اونچا ہے. تو اللہ رب العالمین مالک الملک ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت یہ ہے، وہ دن کے حصے کو رات میں، رات کے حصے کو دن میں داخل کرتا ہے. کبھی صبح کی سورج 4:30 بجے نکل آتی ہے، کبھی صبح کی سورج 5:30 بجے نکل کر کے آتی ہے. کبھی ہمارے یہاں پر مغرب کی اذان شام ہوتی ہے کتنے بجے؟ 5 بجے سے پہلے، اور کبھی کبھی 6 بجے کے بعد. تو دن کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، مردہ سے زندہ کا نکلنا، زندہ سے مردے کا نکلنا. بیج مردہ ہوتا ہے، اس سے ایک جاندار پودا نکلتا ہے، پھر اس پودے میں پھل ہوتا ہے، اس پھل کے اندر بیج پھر بے جان ہوتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے. روزی کا مالک اللہ ہے، بے حساب روزی دینے والی ذات. هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، وہ روزی کا مالک ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ رب العالمین کے توحید ربوبیت کو آپ 4 پوائنٹس میں اس طرح سے سمجھیے، یاد رکھیے، بڑی آسانی ہوگی. پہلی چیز، اللہ رب العالمین اپنا کام خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کام خود کرتا ہے، اس کام کو کرنے میں اس کا کوئی مددگار نہیں. یہ پہلی پوائنٹ. دوسری پوائنٹ، وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی کے دباؤ، کسی کے پریشر میں آ کے نہیں کرتا کہ چلو اتنے سارے لوگ، ہمارے یہاں ایک آدمی کہتا ہے نا، اتنے سارے لوگ یہ کر رہے کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے لوگ سے اللہ ڈرتا نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بھی نظام ہے. کیا آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، اللہ دے نہیں رہا ہے، تو ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہے نا؟ دوسرا راستہ، کسی بزرگ کا وسیلہ لے لیا اور اس راستے سے دعا کرنے لگے. اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کرتا. کوئی میرا فلاں پسندیدہ بندہ سفارش کرے گا تو میں مجبور ہوں دینے کے لیے، ایسا اللہ کے یہاں پر نہیں ہے.
کوئی بہت طاقتور انسان مانگ رہا ہے اللہ نہ دے تو نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری بات کیا ہوئی، اللہ اپنا ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی کے دباؤ، کسی کے پریشر، کسی کو جواب دینا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے، اس طرح کی چیزیں اللہ کے یہاں نہیں ہیں۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین جو کام کرتا ہے اس کام کو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ پیدا کرنا، روزی دینا، زندگی دینا، یہ اللہ کا کام ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا میں جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ اس سسٹم کا محتاج نہیں ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کا کیا سسٹم ہے؟ ماں باپ کے ملنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس سسٹم کا محتاج نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس سسٹم کے بغیر پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اس سسٹم کے بغیر پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو اس طرح سے آپ 4 پوائنٹ میں سمجھیں تو بڑی آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام خود کرتا ہے، وہ اکیلا ہے اس کام میں، دوسرا کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تیسرا، اللہ جو کرتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی بات، اللہ رب العالمین کسی بھی کام کے لیے کسی سسٹم کا، کسی پروسیجر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ربوبیت ہو گئی، اس پر ایمان لاؤ۔ ایماناً ہمارے یہاں کتنے سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد اس سسٹم کو نہیں سمجھتے، توحید کو نہیں سمجھتے، ایمان کو نہیں سمجھتے۔ تو کیا اس کا روزہ رکھنا رمضان میں پچھلے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور اچھی اچھی صفتیں۔ اللہ رب العالمین سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا، طاقتور ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، تم کہاں کہیں جہاں کہیں بھی رہو تمہیں پکڑنے پر قادر ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات، نام اور اس کی اچھی اچھی صفتیں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے اچھے ہیں، اور جتنے بھی صفتیں ہیں ساری کامل ہیں، کسی میں کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی صفات ہیں سب بہترین ہیں اور خوبصورت ہیں۔ اب جب ربوبیت اور اسماء و صفات کو سمجھ لیے کہ اللہ رب ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی سے دعائیں کی جائیں، صرف اسی سے مدد مانگی جائے، صرف اسی کو پکارا جائے۔ رکوع، سجدہ، ڈر، خوف، امیدیں، یہ ساری کی ساری اسی سے رکھی جائیں۔ اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ یہ تینوں توحید مل کر کے بنتا ہے کیا؟ ایمان۔ یہ تینوں توحید مل کر کیا بنتا ہے؟ ایمان۔ اب ایک انسان روزہ بھی رکھتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدے بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تعویذ اور دھاگے پہ بھروسہ بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور نہ جانے کون کون سے خرافات کرتے رہتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، کسی کو اللہ کا شریک بھی مانتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین کا مددگار بھی مانتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دعا مانگتے وقت یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے باپ کے یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگوں تو جو اللہ نہیں دینا چاہتا ہے مجھے ہر حال میں دے سکتا ہے۔ روزہ بھی رکھتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تو اس کے روزے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں کی جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماناً، ایمان کے ساتھ۔ ایمان نہیں ہے تو روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ابھی باتیں آگے آئیں گی جس میں میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایماناً واحتسابا، نیکی کی امید۔ نیکی کی امید انسان کس سے لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید لگائے گا تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ دعا، مصیبت میں پکارنا، تکلیف میں یاد کرنا،
کسی کے نام کی تسبیح پڑھنا، کسی کو یاد کر کے رونا، گڑ گڑانا، مدد مانگنا۔ مدد 3 طرح سے مانگی جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھائیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مدد 3 طرح سے مانگی جاتی ہے۔ آپ کا امتحان ہے، ابھی بورڈ امتحان چل رہا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ بورڈ امتحان میں میرے اچھے نمبر آئے، یہ ہے ایک مدد مانگنا۔ دوسری چیز یہ ہو گئی، عام طور پر مسلمان غلطی وہی کرتا ہے جہاں مصیبت میں پھنستا ہے، مدد مانگنے کے معاملے میں مسلمان پھسل جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ اس کو سمجھیے، ایک تو نارمل مدد مانگنا، آدمی امتحان ہے دعا مانگ رہے کہ اللہ میرا امتحان اچھا ہو، مجھے اچھے مارکس ملے، یہ تو ہو گئی الاستعانہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اور انسان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ہر اس کام میں جس میں اس کے لیے خیر ہے۔ احرص ما ينفعك واستعن باللہ ولا تعجزن، جس کام میں خیر ہو نظر آئے تمہیں اس کے لیے تم اپنے اندر لالچ پیدا کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور یاد رکھو ہمت کبھی مت ہارنا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں، ہاں سائنس لے کے پڑھا 2 مہینے بعد بولتا ابا ہو نہیں رہا ہے کامرس میں ڈال دو۔ کیوں ہمت ہارا بھائی؟ کامرس پڑھا کچھ دن بعد جب نہیں رہنے مجھے آرٹس پڑھنا ہے، پہلے کیوں غور نہیں کیا؟ وَلَا تَعْجِزَنَّ، پیچھے مت ہٹو، اللہ سے مدد مانگو اور محنت کرتے رہو، تو اللہ سے ایک مدد، اسے کہتے ہیں الاستعانہ۔ دوسرا ہے الاستعاذہ، یہاں پر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ استعاذہ کا معنی پناہ مانگنا، مجھے مصیبت سے بچا لے، میں کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں، راستے میں خطرے ہیں، سفر میں جا رہا ہوں، سامان چوری ہو سکتی ہے، دقتیں آ سکتی ہیں، سامان چھوٹ سکتا ہے، گر سکتا ہوں، ٹوٹ سکتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو سکتا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے، ہر اس چیز سے جو نقصان پہنچانے والی ہے، اس کو کہتے ہیں تعوذ یا الاستغاثہ، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنا۔ ایک تیسری مدد ہے مصیبت میں پڑنے کے بعد پکارنا، ایک ہوا کامن دعا مانگنا مدد، دوسرا مصیبت آنے سے پہلے مانگنا، تیسرا مصیبت آنے کے بعد مانگنا۔ اکثر لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد جو شرک کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، مصیبت میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، دکھوں میں آ گئے، بیماری میں شفا نہیں ہو رہی ہے تو چلے گئے اوجھا کے پاس، چلے گئے جھاڑ پھونک کروانے کے پاس، چلے گئے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں تاکہ مصیبت ٹل جائے، بیماری ٹل جائے، تکلیف چلی جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ شرک بڑے عجیب عجیب انداز سے کرتے ہیں۔ ایک آدمی ملا، تعویذ لٹکایا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا لٹکا لیا؟ کہ میرے دادا کی نشانی ہے۔ میں نے کہا تیرا دادا تو جوتا بھی چھوڑ گئے تو اسے بھی لٹکا لیتا۔ ہاں نئی کار خریدا ہے مرسڈیز، سامنے جوتا لٹکا لیا، بھائی کیوں چاہ کر ٹوٹ نہ جائے؟ بولے کار سے زیادہ تیرے جان کا ویلو ہے، 2-4-10 جوتے تو بھی گلے میں لٹکا لے تاکہ تو مر نہ جائے۔ میں نے عجیب بدعقیدگیاں، عجیب قسم کی حرکتیں۔ دکان میں برکت ہو اس لیے کیلے ٹھکواتا ہے، تو کھوپڑی میں بھی ٹھکوا لے، دماغ تیز چلے گا تیرا۔ تو آج کی تاریخ میں مسلمان کہنے کے باوجود انسان ایمانن میں ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس انسان کی زندگی میں توحید صحیح معنوں میں نہیں ہے، اس کے روزے ماقبل کے گناہوں کی مغفرت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ واحتساباً، نیکی کی امید اللہ سے ہوگی۔ جب نیکی کی امید اللہ سے ہوگی تو آدمی اللہ کو راضی اور خوش کرے گا، لیکن اگر نیکی کی امید کسی اور سے ہوگی تو کسی اور کو خوش کرے گا۔
یہ نیکی کی امید ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں عبادت کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ عادتاً عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے روزہ رکھتے ہیں، بس نماز پڑھنی ہے، بس پڑھ رہے ہیں، فل ان دا بلینکس، کھانا پوری کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں ایمان اور نیکی کی نیت کے ساتھ جو انسان روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہی چیز قیام اللیل کے سلسلے میں ہے، اور یہی چیز شب قدر میں قیام اللیل کرنے کے سلسلے میں بھی موجود ہے۔ آئیے جب بات توحید کی آ گئی ہے تو توحید کے کچھ فائدے گناتے ہوئے چلیں، تاکہ ایک انسان کے اندر توحید کو اخذ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ توحید کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو توحید میں داخل ہوتا ہے وہ تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ ہاں، توحید انسان کو اللہ پر ایمان کا تو میں نے تفصیل بیان کر دیا، تمام نبیوں کی دعوت کو قبول کرواتا ہے توحید۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے اس دنیا میں جتنی بھی امتیں بنائی ہیں، سبھی امتوں میں ایک رسول بھیجا ہے، اور سبھی رسول کی دعوت ایک تھی، وہ تھی توحید۔ آدم علیہ السلام ہو کہ نوح علیہ السلام ہو کہ ادریس علیہ السلام ہو کہ شیس علیہ السلام ہو کہ یحییٰ علیہ السلام ہو کہ زکریا علیہ السلام ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ہو کہ سلیمان علیہ السلام ہو کہ داؤد علیہ السلام ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہو کہ اسماعیل علیہ السلام ہو کہ اسحاق علیہ السلام ہو کہ یعقوب علیہ السلام ہو کہ یوسف علیہ السلام ہو، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا، وہ تھا اللہ رب العالمین پر ایمان کامل، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات تینوں میں۔ دوسرا فائدہ، توحید کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان توحید میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں رب کو رب مان لیا، اس کے تمام اسماء و صفات پر ایمان لے آیا، میں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ جب وہ توحید کو اپناتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد جان جاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، خالص ہماری عبادت کریں۔ اب جب آدمی کو زندگی کا مقصد معلوم ہوگا تو اس میں کامیابی کی کوشش کرے گا، لیکن اگر مقصد نہ معلوم ہو تو کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ کا مقصد ہے دلی جانے کا ہے، آپ دلی جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ سپنے دیکھیں گے اور دلی پہنچ جائیں گے؟ نہیں، آپ سوچیں گے کہ آپ کا بجٹ کیا ہے، فلائٹ سے جا سکتے ہیں کہ ٹرین سے جا سکتے ہیں۔ اگر فلائٹ سے جانا چاہتے ہیں تو کون سی فلائٹ دلی جاتی ہے، آپ اس کو کھوجیں گے، پھر اس اعتبار سے آپ جو سستا والا ہوگا اس میں، یا بہت پیسہ ہے تو جو آپ کو جچے گا اس میں آپ ٹکٹ کٹوائیں گے۔ پھر جس ٹائم فلائٹ ٹیک آف کرے گی اس سے پہلے ایئرپورٹ پہنچیں گے، ایئرپورٹ جانے کے بعد آپ بورڈنگ پاس لیں گے، پھر فلائٹ میں بیٹھیں گے، پھر دلی میں جا کے اتریں گے، پھر اتنا ہی سامان لیں گے جتنا فلائٹ نے الاؤ کیا ہے۔ اگر ٹرین سے جانا ہو تو آپ پتہ کریں گے کون سی ٹرین دلی جائے گی، پھر اس ٹرین کے حساب سے آپ ٹکٹ کٹوائیں گے، پھر دیکھیں گے ٹرین والا کھانا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا ہے تو کھانا لیں گے، دیتا ہے تو کھانا نہیں لیں گے، پھر آپ اس میں دیکھیں گے کتنا سامان لے جانا الاؤ ہے، کون کون سا سامان الاؤ ہے، پھر اس اعتبار سے آپ سفر کریں گے۔ ٹرین سیالدہ سے نکلے تو ہاوڑہ نہیں جائیں گے، ہاوڑہ سے نکلے تو سیالدہ نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد ہے دلی پہنچنا۔ ویسے ہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، یہ آپ کا مقصد ہو گیا۔ تو اب وہ ساری چیزیں جس طرح آپ ٹرین کے لیے، ہوائی جہاز کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میں آسانی سے دلی پہنچ سکوں،
ویسے انسان جب توحید پر آئے گا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہوگا تو ڈھونڈے گا کون سا راستہ ہے جو اللہ کی عبادت تک لے جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا جو اسے اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ وہ سارے کام جو اس کی عبادت کو ریجیکٹ کروا دے، اس کی عبادت کو برباد کر دے، اس کی عبادت کو قبول ہونے نہ دے، اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے روک دے، ان ساری چیزوں سے وہ بچتا ہے۔ جب انسان توحید کو دھیان میں رکھ کر زندگی نہیں گزارتا، پھر اس کی زندگی ویسے ہی گزرتی ہے جیسے ہم سب لوگوں کی زندگی ہے، وداؤٹ اینی ڈسپلن۔ ہم ہندوستانی کی حالت کیا ہے بھائی؟ کوئی ڈسپلن رہ گیا؟ ہماری بس چلے تو ہم جوتے کو لے جا کر کے فریج میں رکھ دیں اور پھل فروٹ کا ٹوکرا جوتے کاؤنٹر پہ چھوڑ دیں، یہی نہ چل رہا ہم لوگ کی زندگی میں، اینی ڈسپلن کے بنا کسی ڈسپلن کے۔ کیوں؟ توحید انسان کو زندگی کا مقصد بتاتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر انسان کوشش کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہوا اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا۔ توحید کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان توحید میں آتا ہے تو وہ زندگی میں ذلیل نہیں ہوتا ہے نا۔ انسان ہے، انسان اگر انسان کو سجدہ کرے، انسان اگر انسان سے امید لگائے، بھائی وہ بھی انسان، تو بھی انسان ہے، تو اس سے کیوں امید لگایا ہوا ہے؟ انسان اگر انسان کی عبادت کرے تو یہ ذلت کی بات ہے، کسی اور کی عبادت کرے تو اور ذلت کی بات ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو انسان اللہ کی عبادت چھوڑ دے، اللہ رب العالمین اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی ذلت یہ ہے انسان ہو کر انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، انسان ہو کر انسان کو سجدے کرتا ہے، انسان ہو کر انسان سے ڈرتا ہے، انسان ہو کر انسان سے امیدیں لگاتا ہے۔ تو انسان جب شرک کرتا ہے تو ایسی صورت میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ فَتَقْعُدُ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم شرک کرو گے تو ایسی صورت میں تم ذلیل اور رسوا ہو کر کے زندگی گزارو گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نحن اذل القوم یا کنا اذل القوم، ہم اس دنیا کے سب سے ذلیل قوم تھے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے اس اسلام نامی توحید کے ذریعے ہمیں عزت ادا کی۔ فَمَن يَبْتَغِ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ اسْلَامٍ، جو اس توحید کو چھوڑ کر، جو اسلام کو چھوڑ کر عزت پانا چاہے گا، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اذلہ اللہ، اللہ ہی اسے ذلیل کر دے گا۔ تو عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسولوں کی ہے، عزت اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، مومنین کے لیے ہے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، دنیا میں اس کو خوب عزت ملے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جب انسان، تیسرا فائدہ، جب انسان توحید میں آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ علم والا ہوتا ہے، اور جب انسان توحید سے دور ہوتا ہے تو انسان علم سے دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو اگنور کر دو، ایک جگہ کا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کو اگنور کر دو۔ اس کا مطلب جس کی زندگی میں توحید نہیں، جو مشرک ہے وہ جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ آدمی کچھ بھی پڑھ لے، پڑھنے سے علم نہیں آتا، پڑھ کے سمجھ کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے علم آتا ہے نا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر اکنومسٹ بن گیا، بہت اچھی نالج ہو گئی اس کے اکنومی کی، لیکن اس نے اکنومی کی تھیوری چھوڑ دی اور منمانی طریقے سے بزنس کیا، تو اس کو کوئی آدمی پڑھا لکھا کہے گا کہ مورخ اور جاہل کہے گا؟ جاہل کہے گا۔ صرف پڑھ لینے سے علم نہیں آتا ہے،
پڑھنا اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. تو توحید جاننا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ علم ہے. چوتھی بات یا پانچویں بات یہ ہے کہ جب انسان توحید میں آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ اس پر عائد ہوتا ہے اس فریضے کو پورا کرتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا معاذ انک تأتی الی قوم من اہل کتاب، تم ایک ایسے قوم کے پاس جا رہے ہو جس کے پاس پہلے سے آسمانی کتابیں ہیں. فَأَوَّلُ شَيْءٍ تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. تم انہیں سب سے پہلے جو سکھاؤ گے وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ گے. تو انسان کی زندگی میں سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا کام، سب سے پہلی ضرورت اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ توحید کو سمجھے. تو توحید کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ توحید کو سمجھا تو زندگی کا پہلا کام پورا کیا، پہلا مقصد پورا کیا، پہلی ذمہ داری ادا کی اور پہلا اللہ کا حکم اس پر عمل کیا. توحید اللہ کا پہلا حکم ہے. کس نے کہا؟ ہمارے یہاں بہت سارے لال بجھکڑ ہیں جو بوجھتے کچھ نہیں، بولتے میں بڑا گیانی آدمی ہوں. کہنے خالی ڈبہ بجے زیادہ ہے. ہمارے یہاں خالی ڈبہ زیادہ بجتا ہے نا. ہمارے یہاں دیکھیں گے بہت سارے لوگ بجتے بہت ہیں، اندر کچھ نہیں ہے، صرف چربی اور اوجھڑی بھرا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے نا. کیسے؟ اس بات کو سمجھیے. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جب قرآن کی آیت نازل کی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اب ایک مولوی کھڑا ہوگا تقریر کرنے کے لیے. میرے بھائیوں، اللہ نے پہلے نماز کی بات نہیں کی، پہلے روزے کی بات نہیں کی. ایسے تھوڑا سا سر پکڑ کے تقریر کرے گا. پہلے کیا کہا؟ اقرا پڑھو. اس بیوقوف سے کہے کہ تو نے قرآن سمجھا بھی ہے زندگی میں یا خالی رٹی رٹائی تقریر کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. پہلی تعلیم توحید ربوبیت کی کہ اللہ پیدا کرنے والا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی قدرت. اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کیا کس چیز سے؟ جمے ہوئے خون سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بڑا کرم والا ہے. کیا مطلب؟ اکرم اللہ کے اسماء و صفات. الذی علم بالقلم، وہی علم دیتا ہے. رب علم دینے والا ہے، وہ جسے چاہے علم عطا کرے، جسے چاہے جاہل بنا کر کے رکھ دے. یہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے، ربوبیت. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کچھ سیکھے، جو اللہ سکھاتا ہے وہ وہی سیکھتا ہے. توحید ربوبیت. اور اسی بیچ میں توحید الوہیت یہ ہے بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے. اسلاف میں علماء نے اس بات کو بیان کیا، اللہ کے نام سے پڑھنے کا مطلب اس امید سے پڑھو اللہ کا نام لے کر کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے نام سے کسی کام کو شروع کرنے کا مطلب اللہ رب العالمین سے امیدیں لگانا. یہ توحید الوہیت. تو ان 5 آیتوں میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، تینوں باتوں کا اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اب مولوی بولتا ہے اس میں توحید کی بات ہی نہیں ہے. ان سے کہے کہ جا دوبارہ قرآن پڑھ، تو نے کچھ نہیں پڑھا، جاہل کہیں کا. تو بات یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو پہلی تعلیم انسان کو دی وہ کیا ہے؟ توحید الہی، توحید کا سبق. انسان اپنی زندگی کا پہلا سبق سیکھتا ہے. اگلا فائدہ توحید کا یہ ہے کہ جب انسان توحید کو اپناتا ہے تو ایسی صورت میں
اس کے لیے امن ہے، سکون ہے، امن اور سکون۔ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو ایمان لائے، شرک نہیں کیے، ان کے لیے امن ہے، سکون ہے۔ اب دیکھیں گے جس کے یہاں توحید نہیں، وہ ہمیشہ ڈر ڈر کے جیتا ہے۔ وہ کیسے؟ چھینک آئی، کیا ہوا مجھے چھینک کیوں آئی؟ مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہوگی، ڈرا ہوا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہے، اچانک گلاس ٹوٹ جائے، ارے گلاس کیوں ٹوٹا؟ کسی نے جادو کر دیا ہوگا، ڈرا ہوا ہے۔ گھر سے نکلا، بلی سامنے سے راستہ کاٹ دے، اوہ بلی راستہ کاٹ دی، نہیں جانا چاہیے، کچھ نقصان ہونے والا ہے۔ توحید نہیں ہوتا ہے تو ڈرا ڈرا زندگی گزارتا ہے، ڈر خوف اس کے دل میں بسا رہتا ہے۔ جو آدمی توحید پر نہیں ہوتا وہ آدمی سوسائڈ کرتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اب کتنا بھی دنیا میں پولیس لگا لو، کسی کو ڈپریشن سے گھسیٹ کے تو باہر نکال نہیں سکتے۔ ڈپریشن سے وہی نکلے گا جس کے پاس توحید کی دولت ہوگی۔ جو آدمی توحید پر ہوتا ہے اس کے لیے امن ہے، سکون ہے۔ بیماری میں بھی کہتا ہے چلو اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، اس کی مرضی پیدا کیا، بیماری دیا، وہی شفا دینے والا ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ بچوں کی وفات ہو گئی، گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مر گیا، ٹینشن نہیں لیتا ہے، چھاتی نہیں پیٹتا ہے، چلاتا نہیں ہے، بلکہ کیا کہتا ہے اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، اس نے واپس لے لیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی۔ تو توحید جس کے پاس ہو اس کے لیے امن ہے، سکون ہے۔ جس کے پاس توحید نہ ہو وہ پھر سب سے ڈرتا ہے، جس سے تس سے ڈرتے رہتا ہے، چوہے سے، بلی سے، گدھے سے، گھوڑے سے، ہے نا؟ کیا ہوگا؟ مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میں کیا کھاؤں گا، میرے بچے کیا کھائیں گے۔ ارے جب تو پیدا ہوا تھا تب ناک پوچھنے کے قابل نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے تجھے روزی دی۔ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کو روزی اللہ ہی دے گا۔ استنجا کرنا نہیں آتا تھا، پھر بھی اللہ نے تجھے روزی دی۔ تیرے مرنے کے بعد کیا وہ تیرے بچوں کو روزی نہیں دے سکتا؟ دنیا میں کتنے یتیم بچے ہیں، پڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اور باپ جن کے ہزاروں کروڑ خرچہ کرتے ہیں ان سے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جس کے پاس توحید ہوگی وہ کبھی نہیں ڈرے گا کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچے کا کیا ہوگا۔ لیکن جس کے پاس توحید نہیں ہوگی وہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہے گا۔ کیوں؟ روزی کا مالک اللہ کو نہیں مانتا، پھر سوچتا ہے زیادہ نہیں کمائے تو کیا ہوگا، کل ہو کر کے مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی، میرا بچہ کیا کھائے گا۔ آدمی اپنا کھانے کا سوچے، بچوں کے پوتے کا کھانے کا سسٹم ڈھونڈ رہا ہے۔ کچھ ایسا کر جاؤ کہ بچوں کو نوکری نہ کرنا پڑے، بچے کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس کے یہاں توحید نہیں۔ یہ ڈر، یہ خوف، ڈر صرف دشمن کا نہیں ہوتا، بھوک کا بھی ڈر ہے۔ بھوک لگ جائے، بھوک میں کیا کریں گے، بھوکا مر تو نہیں جائیں گے، یہ ساری ڈر ہے۔ تو جو آدمی توحید پر ہوگا لہ الامن۔ دوسری بات، اگلا فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید کا ذکر کیا، عبادت اللہ کے لیے کی، روزی اللہ کے لیے خرچ کیا، ایمان لایا اللہ پر، سارے نبیوں پر، آسمانی کتابوں پر۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت پر ہے۔ تو اگلا فائدہ توحید کا یہ ہے کہ انسان ہدایت پر ہوتا ہے۔ جو توحید چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ دور کی گمراہی مطلب آپ کو جانا تھا سیالدہ، آپ پہنچ گئے ہاوڑہ تو راستہ بھٹک گئے۔ اب آپ کو وہاں سے سیالدہ کی بس پکڑنی ہے، آپ نے شالیمار کی بس پکڑ لی، تو پہلے بھی بھٹکے تھے اور زیادہ بھٹک رہے ہیں۔ تو توحید یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ نے اس کی عبادت نہیں کی، پہلے گمراہ ہو گئے۔ اب اس کو چھوڑ کے نہ جانے کس کس کے پاس جا جا کر کے آپ نے عبادت کرنی شروع کر دی، تو یہ اور زیادہ گمراہی میں نکل گئے۔
اگلا فائدہ توحید کا اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو توحید پہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی যাচ্ছেন নাকি ধন্যবাদ আবার আসবেন تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہوا۔ توحید سے انسان جنتی بنتا ہے اور توحید نہ ہو تو انسان جہنمی بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے، صرف گواہی نہ دے، عمل بھی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارے، نہ مدد مانگے، نہ روزی مانگے، نہ اولاد مانگے، نہ برکت مانگے، نہ بیماری سے شفا مانگے، نہ اپنی زندگی کے چین و سکون مانگے، نہ ہی اپنی زندگی میں آنے والی پریشانی سے چھٹکارا مانگے، صرف اللہ سے مانگے، نہ کسی بزرگ سے، نہ باپ سے، نہ ولی سے، نہ ہی اور کسی سے مانگے۔ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس رسول کی اتباع کرے، سوتے جاگتے اس کی پیروی کرے، انشاءاللہ آپ اتباع رسول پر میرے بعد مولانا عمران سلفی حفظہ اللہ سے سنیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مانے، اور یہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ بعض یہودی ان کو رسول ماننے سے انکار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ روح اللہ کی جانب سے ہے، وہ جس کلمے سے پیدا ہوئے تھے وہ اللہ کی جانب سے تھا۔ جنت حق ہے، یعنی نیکی کرے کس لیے؟ تاکہ جنت پا سکے۔ جہنم حق ہے، گناہ سے بچے کس لیے؟ تاکہ جہنم سے بچ سکے۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہر حال میں داخل کرے گا، چاہے عمل کیسا بھی ہو۔ تو توحید پر عمل کرنے سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے انسان۔ خُذْ مِن رَبِّكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور کامیابی کیا ہے؟ جنت ملنا۔ ہمارے یہاں لوگ کامیابی سمجھتے ہیں پیسہ، پیسہ کما لیے تو کامیاب ہو گیا۔ پیسہ بھیا مر جاؤ گے، سب دنیا میں رہ جائے، تمہاری توحید تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ تو توحید کا اگلا فائدہ عذاب قبر سے نجات، کیونکہ قبر میں سوال صرف توحید کا ہوگا، من ربک ما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث الیک، کل کا کل توحید۔ جو کامیاب ہوگا وہ انہی تین سوالوں کی بنیاد پر قبر میں عذاب الہی سے بچے گا، اور جو ناکام ہوگا وہ انہی تینوں سوالوں کے جواب نہ دینے کی وجہ سے عذاب میں دوچار ہوگا۔ اور یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ توحید۔ کیا کس طرح سے توحید؟ اللہ میرا رب ہے، توحید۔ اللہ نے رسول بنائے، رسول خود سے نہیں بنے، اللہ نے بنایا۔ توحید، دین اسلام اللہ کا دین ہے، اسی کے حکم سے اس پر عمل کیا جائے گا، توحید۔ تینوں کے تینوں توحید۔ اچھا، توحید کا اگلا فائدہ کیا ہے؟ توحید کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب توحید میں ہو اور شرک نہ کرے تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، ایک صحابی آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو کیا ہوا؟ ہاتھ بڑھائے پھر ہاتھ کھینچ لیے تو کہا میری شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب تم توحید کو اپناؤ گے، اسلام کو اپناؤ گے تو تمہارے پچھلے سبھی گناہ
معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو۔ دوسری دلیل، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقرب الارض خطایا، اگر تم زمین بھر کے میرے پاس گناہ لے کر کے آؤ گے، ثم لقیتنی، پھر مجھ سے ملو گے، ولا تشرک بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں تم کو اتنی ہی مغفرت عطا کروں گا۔ تو توحید گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے، توحید عذاب الہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا معاذ، اے معاذ، کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ کچھ دیر بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، پھر انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، پھر کہا یا معاذ، تین دفعہ، تاکہ وہ دھیان دے بات پر۔ پھر کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد، جانتے ہو اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، خالص اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر کچھ دیر بعد کہا یا معاذ، اے معاذ، کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ۔ پھر کہا اتدری ما حق العباد یا اللہ، تم جانتے ہو بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ کہا اللہ یعذبہ ان لم یشرک بہ شیئا، اگر بندہ شرک نہ کرے، توحید پر مرے، توحید پر جیے، توحید ہی اس کی کل کائنات ہو، تو ایسی صورت میں اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ یہاں ایک کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ اللہ کا حق بندے پر وجوبی ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، اور بندے کا حق اللہ پر انعامی ہے کہ جب بندہ اللہ کا حق ادا کرے تو اللہ بندے کو انعام دے گا، کیا؟ عذاب سے بچا کر۔ یہ انعامی ہے، اکرامی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو توحید انسان کو عذاب الہی سے بچاتا ہے۔ اس کا الٹا نکالیں گے مطلب کیا ہوگا؟ توحید نہیں تو انسان کہاں جائے گا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے۔ جو شرک کرے گا، فیوچر ٹینس ہے، جنت حرام کر دیا، پاسٹ ٹینس ہے، مطلب یہ فیصلہ ہو چکا، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کہ انسان اگر شرک کرے گا تو جہنم میں جا کر کے رہے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اپنی مرضی سے معاف کرے گا۔ اس کا الٹا مطلب کیا ہوا؟ جو شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو توحید یعنی شرک سے بچنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ توحید کا ایک اور فائدہ، توحید کا اگلا فائدہ کیا ہے؟ توحید کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید والوں کو حکومت عطا کرتا ہے، سربلندی، حکومت۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تمہیں حکومت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو حکومت عطا کیا تھا۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا ذکر کیا کہ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کی شرط کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا کہ اللہ تشرکوا بی شیئا،
کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہی اللہ کی طرف سے شرط ہے۔ حکومت، سعادتی، سرداری، قیادت توحید کے وجہ سے ہے۔ توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ حکومت تم سے چھین لے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ شرک مسلمانوں میں کہاں پایا جاتا ہے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ہے نا، یہی سب جگہوں میں، افغانستان۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بری حالت میں رکھا ہے۔ اور وہ ممالک جہاں توحید ہے، شرک نہیں ہے، وہاں اللہ نے کس حال میں رکھا ہے؟ زندہ مثال، ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو توحید انسان کو حکومت دلاتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم خود کو مسلمان سمجھتے ہو تو یاد رکھو، نہیں سمجھتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر خود کو مسلمان سمجھتے ہو تو یاد رکھو، جب تک توحید نہیں اپناؤ گے اور شرک نہیں چھوڑو گے، تب تک ذلت و رسوائی تمہارے سر پر ویسے ہی بیٹھی رہے گی جیسے کہ آج تمہارے سروں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ انسان ذلیل ہو جاتا ہے نا شرک کرنے کے بعد۔ انسان کو حکومت چاہیے تو اسے توحید پر آنا ہوگا۔ آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے۔ آخری بات توحید کے ہی سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان توحید پر ہوگا، اس انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین برکت ہی برکت نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون سی آیت ہے؟ لفتحنا علیہ برکات من السماء والی آیت ہے۔ ہاں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر یہ گاؤں والے، دنیا والے، انسان، بڑی بے برکتی ہے۔ آج حالت یہ ہے، کسی سے پوچھے بھائی کیسے ہیں تو پہلا جملہ نکلے گا الحمدللہ۔ اس کے بعد بیٹا بیمار ہے، ابا کی کڈنی فیل ہے، اماں کا ڈائلیسس چل رہا ہے، مجھے شوگر ہو گیا ہے، مجھے یہ الحمدللہ کے بعد اتنی شکایت کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، ہے نا۔ کمائی کہاں جا رہی پتہ نہیں چل رہا ہے، برکت ختم ہوئی کیوں؟ نوٹ بندی کی وجہ سے۔ نوٹ بندی کی وجہ سے برکت ختم ہوتی ہے؟ بیوقوف کہیں گا۔ برکت ختم ہوئی ہے تمہارے ایمان میں کھوٹ کی وجہ سے، زندگی میں شرک آنے کی وجہ سے۔ تمہاری زندگی کی برکتیں کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، تمہارے پاس توحید نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ بتا دوں کہ شرک کسے کہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ بتایا تو شاید توحید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ غیر مسلم شرک کرتے ہیں، نہیں، مسلمان بھی شرک کرتے ہیں خود کو مسلمان کہنے کے بعد۔ توحید کے بارے میں جاننے کے لیے شرک کا جاننا ضروری ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کا کوئی بھی حق کتنی بھی چھوٹی مقدار میں کسی غیر اللہ کو دینا، بھلے یہ سوچ کر کے دے کہ یہ حق اللہ نے اسے دیا ہے، شرک ہے۔ مثال، اللہ کا حق غیر اللہ کو دینا، دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، آپ کسی بزرگ سے مانگ رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں یہ بزرگ سے تو ہمیشہ نہیں مانگتے، کبھی کبھی مانگ لیتے ہیں، تو تھوڑا سا دیا، پورا نہیں دیا لیکن تھوڑا سا دیا، نہیں اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں حق دیا ہے، وہ خود کچھ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے۔ تین چیزیں ہو گئی، آپ مانگے ایک، آپ نے کہا کہ ہم ہمیشہ نہیں مانگتے، کبھی کبھی مانگ لیتے ہیں، دو، یعنی اللہ کا حق دیا اور تھوڑا سا دیا، پھر کہا کہ ہم کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ حق اسے دیا ہے۔ تین، آپ اللہ کا حق کسی بھی انسان کو دے دیں، کسی بھی مخلوق کو دے دیں، اللہ کے علاوہ ہے تو اس کو آپ اگر دے رہے ہیں
تھوڑا سا زندگی میں ایک بار مان چل، ایک بار زندگی میں بھی نہیں. اور آپ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ حق اسے دیا ہے تو بھی یہ شرک ہے. اسے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے تو شرک کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ اختیار اس کو دیا ہے تو میری کیا غلطی، میں اس سے مانگ رہا ہوں. تو نہیں، اللہ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اللہ اگر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا. کیا کہا؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا. مطلب اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، متقی ہیں اپنی جگہ، پرہیزگار ہیں اپنی جگہ، اللہ والے ہیں اپنی جگہ، اللہ کے رسول ہیں اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی جو اللہ نہیں ہے، جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، جو نہیں اللہ فلا کاشف لہ، کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا. کوئی بھی کا مطلب اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دماغ کا علاج کرانا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آج جتنا ٹھہر کے تقریر کرتا ہوں، لوگ جانتے ہیں میں اتنا ٹھہر کے تقریر نہیں کرتا. یہ میری عادت کے خلاف تقریر کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھیں. نہیں سمجھیں گے تو بڑا نقصان ہوگا. کہتے ہیں کہ لالو یادو نے ایک بزرگ مہیلا سے کہا کہ مائی لالٹنوا میں ووٹ دی. ہاں، کس میں؟ لالٹین میں ووٹ دینا. تو بزرگ عورت گئی ووٹ دینے کے لیے، وہ پرچی لے کے گئی اور جب واپس آئی، پہلے زمانے میں چٹائی ڈال کے اندر ایک لالٹین رکھا جاتا تھا، اس کی روشنی میں ووٹ دیتے تھے، بزرگ لوگ جانتے ہیں. تو وہ ووٹ دے کے آئی تو کہا پرچی کا لالٹین میں دیا تھا نا، وہ تو جل گیا. تو کہا لالٹین میں کیوں؟ کہ لالو جی بولے تھے لالٹینیا میں ووٹ دیا. ہاں، تو لالٹین میں ووٹ دیا تو جل گیا. تو بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے نا، پھر وہ سارا ووٹ لالٹین میں جائے گا اور سارا کا سارا جل جائے گا. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھیں. میں ایسی تقریر کرتا ہی نہیں ہوں جتنا میں آج ٹھہر کے اطمینان سے بول رہا ہوں. تو بات کیا کہا؟ اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اللہ اگر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو صاف دماغ اس بات کو کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے نصیب میں اتنا اچھا رکھا ہے کہ وہ تمہیں کچھ خیر پہنچانا چاہتا ہے، تمہیں کچھ اچھائی پہنچانا چاہتا ہے، تمہارے لیے کچھ اچھا اللہ رب العالمین کرنا چاہتا ہے، فَلَا رَادٌ لِقَضَائِهِ، تو اللہ کے فیصلے کو دنیا کی پوری طاقت مل کر کے اسے بدل نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہو جائیں، سارے کے سارے ایک فیصلہ کر لیں أَلَا أَن يَنْفَعُكَ، کہ تمہیں چونی بھر فائدہ پہنچانا چاہیں، لا ينفعك الا ما كتب اللہ لک، تو وہ تمہیں نہیں فائدہ پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے انسان فیصلہ کریں کہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، اللہ نے جتنا لکھا اس میں 54 برابر فائدہ اضافہ نہیں کر سکتے، ایکسٹرا ایڈ نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ، اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے انسان یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، کیا نقصان پہنچا لیں گے؟ لا یضرک الا ما کتب اللہ لک، اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں رکھا ہے، باقی اس میں 54 برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. یہی تو میرے رب کا کمال ہے، یہی میرے رب کا کمال ہے کہ وہ جو فیصلہ کر دے کوئی اسے بدل نہیں سکتا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی اور وجہ سے تقدیریں بدلتی ہے، یہ اس میں فائدہ اضافہ و کمی ہوتی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اس کے پاس توحید نہیں ہے. اسی لیے کسی نے کہا جس قوم کا ایمان اللہ سے اتر کے دھاگے پہ آ جائے، ہے نا، بچہ
بچہ بستر میں پیشاب کرتا ہے تو بچہ نہیں تو کیا اس کا باپ پیشاب کرے گا بستر میں؟ بچہ ہی پیشاب کرے گا؟ نہیں جی، بچہ بستر میں پیشاب کرتا ہے، ایک تو دھاگا باندھ دیا ہاتھ میں، ایک تو پیر میں، گلے میں، بھیا انسان ہے بکری ہے؟ باندھا جا رہا ہے دھاگا اور رسی۔ تو جس انسان کا ایمان اللہ سے اتر کر دھاگے پہ آ کے اٹک جائے اسے کوئی برباد ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرات